بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، نماز ادا کرنے کا وقت، نوافل ادا کرنے کا وقت، اللہ کو راضی کرنے کا وقت، تو اٹھ کر یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ نماز ادا کر لو، فرائض ادا کر لو۔ اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اللہ کے آگے گردنیں جھکانا ہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد یا حسیبو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا حسیبو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یا حسیبو، پھر یا جلیلو، آپ کی صحت میں محفوظ رہے گی، اور آپ کا دولت، مال، آپ وہ بھی چوروں سے محفوظ رہے گا۔ تو یا حسیبو کا ود کرو، اللہ کی مہربانی سے آفتوں مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، تو ان حقوقوں کو بھی ہم نے ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جب وہ السلام علیکم لیں تو ان کا وعلیکم سے جواب دیا جائے، اور اچھے انداز سے دیا جائے۔ جب وہ دعوت دیں تو ان کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ یہ مسلمان پر حق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے جایا جائے، تو جنازہ پڑھا جائے۔ تو ہم ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے ویری بن گئے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں آپ نے الیکشن میں کیا حال کیا ہے۔ یہ ایمانداری والا الیکشن تھا، بے ایمانی کوٹ کے بھر گئی ہوئی ہے ہم میں۔ کل جو چٹھا صاحب نے سامنے پریس کانفرنس جو کی ہے، اس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ انہوں نے ایسے الیکشن کرا کر یہ ملک میں طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ ایماندار بنو۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب ارشاد فرماتے، آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ ہم بے ایمانی سے تو پیچھے ہٹے کہ الیکشن میں کیا ہوا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان میں یہ جو اب الیکشن کو صحیح کہہ کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کا ضمیر پھر چٹھا صاحب کی طرح ہے؟ اور ضمیر ان کا ہی ٹھیک ہے جو آپ استعفے دے رہے ہیں اور اپنی جان چھڑا رہے ہیں اس سے، بے ایمانی سے۔ ایماندار بنو، تو ابھی بھی یہ چھوڑ دو جس اقتدار پھر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اقتدار سے چمٹے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایماندار بن جو، اگر پاکستان کو صحت مند بنانا ہے، پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے، ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے، تو پھر یہ بے ایمانی والے الیکشن اور بے ایمانی والے اقتداروں سے کنارہ کش ہو جاؤ، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ وگرنہ جیسے اب اللہ ہی ان کو پکڑ میں لائے گا تو بات بنے گی۔ جیسے باجوہ صاحب دیکھ لیں، اب اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی بچنا ہے بڑھو، تو پھر اس پکڑ سے پہلے معافی مانگ لو، ایمان والے بن جو، بے ایمانی چھوڑ دو۔ آپ اللہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں،
اور جھگڑے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنا جو اقتدار اللہ نے دیا ہوا ہے نا آپ کو، اگر ابھی بھی آپ معافی مانگ کر ایماندار بن کر غزہ والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے ابھی بھی کچھ اپنے اقتدار کا کچھ حصہ ادھر کر دیں گے نا، تو آپ کی جان عذاب سے بچ جائے گی۔ ورنہ کہہ رہا ہوں آپ کی جانیں عذاب میں پھنستی جا رہی ہیں۔ ان بچوں کی آواز سن لو فلسطین والوں کی، وہ پکار کر کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے نجات دلا دو، ہمیں اس سے نجات دلا دو۔ تو جتنا آپ کا زور چلتا ہے، جتنا آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، آسم منیر سب ڈالیے۔ ان کو غزہ میں بچوں کو آزاد کروائیے۔ اسرائیل کتنے ہیں جو مسلمان، اتنے تعداد میں مسلمان ہیں جن کو یرغمال بنا لیا ہوا ہے۔ تو دوستوں برخوردار، ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، اٹھو، کسی نہ کسی کی پھر دعا قبول ہوگی تو ہم ایمان والے بنیں اور بے ایمانیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔